یہاں پر اگر آپ اسی بات کو اصل متن میں یونانی میں جا کر پڑھیں گے تو خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تھیوس، اور تھیوس ترجمہ کیا جاتا ہے الوہیم کا۔ الوہیم ایل سے الوہیم ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں قادر مطلق خدا، جو خالق خدا ہے۔ جو کون سا خدا ہے جی؟ اور یہی لفظ جب آپ پڑھتے ہیں جا کر پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی، پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں کیا کیا؟ آسمان اور زمین کو۔ یہی وقت وہاں پر بھی بیان ہوا ہے کہ جب خدا نے ابتدا میں سب کچھ بنایا۔ ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات ضرور آتی ہے کہ جب خدا نے یہ ساری کائنات خلق کی، ساری سی بات ہے، پھر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کے ساتھ خدا کا کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور اسی حقیقت کو پہلی آیت میں دیکھیں۔ اگر ہم بطور مسیحی بات کریں، اور اسی لیے تو ہم خدا کو ایک منفرد طریقے کے ساتھ مانتے ہیں۔ اگر ہم یہودیت کی بات کریں تو یہودی جو ہے وہ مونوتھیزم کے قائل ہے۔ مونوتھیزم سمجھتے ہیں آپ؟ مونوتھیزم کیا ہوتا ہے؟ مونوتھیزم خدا کے بارے میں ایک خدا کو ماننا۔ کس کو ماننا جی؟ ایک خدا کو ماننا مونوتھیزم کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کے کلمے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے کلمہ ان کا؟ سنا اسرائیل، شما اسرائیلو ادونائی الہینو ادونائی احد۔ سنا اسرائیل، خدا ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر ہم اہل اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ وہ بھی مونوتھیزم کے قائل ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ سنا جی آپ نے یہ؟ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ یہودیت اور اہل اسلام اسی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بھی اسی خدا کے ماننے والے، اسی خدا کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارا ماننے کا طریقہ ان سے الگ ہے۔ ہم قائل ہیں ٹرینیٹیرینزم کے، خدا وہی ایک ہے، اور چونکہ اس نے 3 اقنوم میں اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اور 3 اس لیے مانتے ہیں کہ کتاب مقدس ان تینوں اقنوموں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو خدا باپ کی صورت میں ظاہر کیا ہے، اور اپنے آپ کو خدا بیٹے کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ یہی آگے کہنا 14ویں آیت میں کہ کلام کیا ہوا؟ یہی کلام جو ابتدا میں تھا وہ مجسم ہوا، اور پھر اسی کلام نے ایک وعدہ بھی کیا۔ اگر آپ اسی انجیلی بیان کے 14ویں باب کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار۔ یہ تینوں کی بات کرتا ہے خدا کا پاک کلام، اور اس لیے میں اور آپ اور جو اہل مسیحیت ہیں وہ ٹرینیٹیرینزم کے قائل ہیں۔ ہم ایک خدا ایک ہی کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو 3 صورتوں میں اس نے ظاہر کیا ہے، اس لیے ہم ٹرینیٹیرینزم یعنی اہل تثلیث کہلاتے ہیں۔ اور یہ پہلی آیت ہمارے سامنے اس مرکزی سچائی کو ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا کلام خدا کے ساتھ تھا۔ لیکن جب وہ خدا کے ساتھ تھا، آگے ایک اور بات لکھی ہے، وہ کیا تھا؟ وہی کلام خدا، وہی کلام۔ اس بات کو یاد رکھیں، کئی بار یہ اعتراض بھی ہے کہ ہم اسے خدا کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسے خدا، یہ بات یاد رکھیں، جب ہر ایک چیز کا دنیا کی، جب آپ چیزوں کی بات کرتے ہیں، جب ہر ایک چیز کا ایک نقطۂ آغاز اور ایک نقطۂ انجام ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، جس کا کوئی آغاز نہیں ہوتا اور جس کا کوئی انجام نہیں ہوتا وہ کوئی اور نہیں، وہ خدا ہوتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، جس کا نہ کوئی آغاز ہے، جس کا نہ کوئی انجام ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بولے ذرا سارے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا۔ اس لیے ہم اس چیز کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔